مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے۔ اس دن میں ہمیں وہ کام کرنے کی سعادتیں عطا کرے، توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بہترین کاموں میں سے ہے کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اول تا آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سلسلے کو دیکھوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی نیت سے سلسلے کو پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں مالک کریم ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے اور ہمارا اجر بھی ضائع نہ فرمائے۔ آئیے ابتدا میں تلاوت قرآن شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے۔ وحمله وفصاله 30 شہرا، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا، عرض کی اے میرے رب میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح یعنی نیکی رکھ۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، یہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی تقصیروں سے درگزر فرمائیں گے جنت والوں میں۔ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون، سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا تھا۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف تم سے دل پک گیا، کیا مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ پھر زندہ کیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے سنگتیں یعنی قومیں گزر چکیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیری خرابی ہو
ایمان لا۔ إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو کہتا ہے یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس۔ یہ وہ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ان گروہوں میں جو ان سے پہلے گزرے، جن اور آدمی۔ إنهم كانوا خاسرين۔ بے شک وہ ضیاء کار یعنی نقصان والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ اللہ ان کے کام انہیں پورے بھر دے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا۔ اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔ تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلہ دیا جائے گا، سزا اس کی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور سزا اس کی کہ حکم عدولی کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی قرآن سے روشنی لینے والے بن جائیں۔ اور کل ایک جملہ سلسلے میں کہا گیا، اسے پھر دہراتا ہوں کہ قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے رب العالمین کی جو ہماری عقلوں کی بھی رہنما ہے، عقلوں کی بھی رہنمائی کرنے والی ہے۔ تو اگر ذہن اس کی روشنی میں رہے گا تو عقل بھی انشاءاللہ درست چلتی رہے گی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور قرآن سے محبت کرنے والا بنائے۔ اس کے یوں بھی اس پر غور کیا جائے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اور رب وہ ہے کہ جو مجھے پیدا کرنے والا ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے۔ تو اس کلام سے محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کلام کو جو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے مسلمان، جو اس سے برکت اور ہدایت کا طالب ہوتا ہے، یہ کتاب ضرور اسے راہ ہدایت بتاتی ہے۔ بلکہ قرآن مجید کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد، نازل کیے جانے کا مقصد یہی ہے کہ بندے اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور پھر اللہ رب العالمین کی معرفت کی طرف آتے چلے جائیں۔ آج ہمارے سلسلے کا جو ٹاپک اور عنوان رہے گا وہ رہے گا نیت کا پھل۔ نیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، انشاءاللہ یہ بھی بیان ہوں گے، اور ہمیں اپنے کاموں سے پہلے کس طرح اچھی نیتیں کرنی چاہیے، کیسے یہ ذہن بنے کہ ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں، اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کیسے ملتا ہے۔ کوشش کی جائے گی کہ ان پہلوؤں پر گفتگو کی جائے۔ اللہ تاخیر کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مبلغین کے مدنی پھول شامل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ طیبہ بڑی دور، طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے، رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے، سارا عالم تیرا پیاری، تو سب کا سلطان ہے، مجھ سے غم کے مارو دو تجھ پہ ہی بس مان ہے، پاس بلا لو اب تو آقا، پاس بلا لو اب تو آقا، پاس بلا لو اب تو آقا، مدد سے ارمان ہے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، آسمان گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسمان گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تسلسل میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تسلسل میں اتارا کرتا، آسمان گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تسلسل میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تسلسل میں اتارا کرتا، سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی، سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی، کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا، کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا، چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب، چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، یہ وہی ہے گروہ اور ان پر مچلو، یہ وہی ہے گروہ اور ان پر
کرتا الٹی باتوں پہ نصیحت کرتا تم سے زیروں کی تو تقدیر گی چمچا جاتا تم سے زیروں کی تو تقدیر گی چمچا جاتا مگر فرما کہ وہ جس راہ سے نکلا کرتا مگر فرما کہ وہ جس راہ سے نکلا کرتا تم زیروں میں نشو سے کی پڑ جاتی گئی تم زیروں میں نشو سے کی پڑ جاتی ہے ہاں تم زیروں میں نشو سے کی پڑ جاتی گئی جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا آگا کیا خوب تھا حاضر در ہوتا میں آگا کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں تو ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کہ پلک سی لیتا آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کہ پلک سی لیتا اور دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا ستھری ستھری وہ فضا دیکھ دیکھ میں غرق گناہ ستھری ستھری وہ فضا دیکھ میں غرق گناہ ستھری ستھری وہ فضا دیکھ میں غرق گناہ
مزے خوبی قسمت سے جو پائے ہوتے ہیں مزے خوبی قسمت سے جو پائے ہوتے دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا موت اس دل کو جو پھر نام وطن کا لیتا موت اس دل کو جو پھر نام وطن کا لیتا خاک اس سر پہ جو صدر سے کنارہ کرتا خاک اس سر پہ جو صدر سے کنارہ کرتا اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا آسمان گئے تلووں کا نظارہ کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑا زبردست کلام اور مدینے کے تصور میں گویا ڈوبا ہوا کلام۔ اور اللہ کریم ہمیں ذوق مدینہ بھی نصیب فرمائے، شوق مدینہ بھی نصیب فرمائے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے حاضری مدینہ بھی نصیب فرمائے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا، حاضری مل جاتی تو پھر میں یوں کرتا میرے یہ انداز ہوتے، میں اس انداز سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، کبھی ہونٹی سی لیے جاتے، کبھی مسکراہٹیں پھوٹ پڑتی، یہ مختلف انداز ہوتے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تقریباً یہی تصور، اور الفاظ تبدیل ہیں، تصور سیم ہے۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، یعنی دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں کہ عاشق مدینے پہنچا نہیں ہے، جہاں ہے وہاں سے تصور مدینہ ہے، اور مدینے کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اگر میری بھی حاضری ہوتی، میں یوں جا رہا ہوتا تو کچھ اور ہی بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، بزبان زائرین تو میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو اللہ کریم یہ ناز، یہ انداز ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور یہ عشق والوں کے، ذوق والوں کے، سوز والوں کے، کیفیت والوں کے انداز ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان کی پیروی بھی نصیب فرمائے اور ان سے فیض لینے کی سعادت بھی عطا کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بندہ اپنی نیت کا پھل بالآخر پا لیتا ہے، اور آج سلسلے کا ٹاپک اور عنوان یہی ہے، نیت کا پھل۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کو جا بجا بیان فرمایا ہے، جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ بندہ جو عمل کر رہا ہے اور جو بات دل میں چھپا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے خبردار ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا، سورہ مومن ہے، آیت نمبر 19 ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔
اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں ہے. جو بندہ ادھر ادھر آنکھیں چلا رہا ہے، تاکہ جھانکی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. صدر الافاضل حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یعنی نگاہوں کی خیانت اور چوری سے نامحرم کو دیکھنا، ممنوعات پر نظر ڈالنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے. اللہ کریم جانتا ہے کہ بندہ کہاں دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیکی کی دعوت جو امیر اہل سنت کی بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں یہ مضمون بیان کیا کہ زبان سے گالی نکالتے وقت یہ بات ذہن میں رچ بس جائے کہ میرا رب عز و جل سمیع و بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یا بد نگاہی کرتے وقت بھی یہ تصور بن جائے کہ میں جس کے ساتھ بد نگاہی کر رہا ہوں اگرچہ اس کو نہیں معلوم مگر اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے اور اس پر میری نیت بھی ظاہر و آشکار ہے. یعنی اگر یہ ذہن بن جائے اور یہ بات فوراً خیال میں آ جائے تو بندہ کیسے گناہ کرتے ہوئے رک جائے گا کہ وہ جو میرے دل کا ارادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے. کتنے مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے جو تم کر رہے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے. اور جب انسان کا یہ تصور بند جاتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا پاتا ہے. جب اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پھر بہت ساری چیزوں سے وہ رک جاتا ہے. لیکن بہت ساری چیزوں پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب اس صورت میں عطا فرماتا ہے کہ اس نے نیت اچھی کر لی ہو، اچھے اس کے ارادے ہوں اور اچھے کام یہ کر رہا ہو. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اچھے کام پر اچھی نیت ہوگی، برے کام کے ساتھ اچھی نیت نتھی ہو کر وہ کام اچھا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکے گا. اگر اس کام نے اچھا بھی ہونا ہے یا ثواب والا بھی ہونا ہے تو کم از کم اس کے جائز درجے کا ہونا ضروری ہے. ناجائز کام اچھی نیت سے جائز نہیں ہو سکے گا. علماء نے اس پر بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے یہ حدیث مبارکہ ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات. راشد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حضور نے فرما دیا عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. علماء نے پھر اس پر زبردست شرح بھی اس کی فرمائی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر جملوں میں کتنا وسیع معنی کا جہان آباد فرمایا ہے، اس پر بھی گفتگو فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو خالد بھائی یہ جاننا ضروری ہے کہ نیت کہتے کسے ہیں؟ کل ارشاد فرمائیں. نیت کہتے ہیں دل کے پختہ اور پکے ارادے کو. علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری میں نیت کی جو شرعی تعریف بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ عبادت کے ارادہ، عبادت کا پکا ارادہ وہ نیت کہلاتا ہے. نیت یعنی بندے کا ارادہ. جب بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو عموماً اس کام کے پیچھے اس کی نیت ہوتی ہے. اور یہ جو حدیث پاک آپ نے پڑھی جو صحیح بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی، اور یوں اگر کہا جائے احادیث کریمہ کی ہزاروں کتابوں میں یہ حدیث پاک آپ کو فرنٹ پیج پر ملے گی کہ انما الاعمال بالنیات. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ جو حدیث پاک ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک یہ تہائی دین ہے، یعنی 1/3 دین جو ہے وہ اسی حدیث میں گویا کہ بیان کر دیا گیا. علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح میں بیان فرمایا کہ عموماً جو بندہ عمل کرتا ہے شریعت کے جو اعمال ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. یا تو اس کا تعلق قول سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، یا اس کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، اور یا اس کا تعلق نیت اور ارادے سے ہوتا ہے. تو اب نیت چونکہ ایک حصہ ہے، تہائی حصہ ہے، تو اس بنا پر جو اسلامی جو احکامات ہیں یہ اس کو گھیرے ہوئے ہے نیت.
ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بہت بڑے عالم دین ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو شارح صحیح مسلم بھی ہیں. آپ نے کتاب لکھی ہے اربعین نووی. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. فرماتے ہیں دل الحدیث علی ان النیت معیار لتصحیح الاعمال. فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نیت جو ہے یہ اعمال کے درست ہونے کا ایک معیار ہے. واہ. فحیث صلحت النیت صلح العمل، نیت درست ہوگی تو عمل بھی درست ہوگا. وحیث فسدت فسد العمل، اور جہاں نیت خراب ہوگی تو عمل بھی خراب ہو جائے گا. نیت اچھی تو عمل اچھا، نیت خراب تو عمل بھی خراب. پھر آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جو کام کرتا ہے اپنے طور پر وہ اخلاص اس کو سمجھتا ہے کہ میں خالص ایک ثواب کے لیے عمل کر رہا ہوں یا خالص جنت کی طلب کے لیے عمل کر رہا ہوں. فرمایا کہ اس طرح کے جو اعمال ہیں نا، مخلصین کے جو اعمال وہ تین طرح کے ہیں. فرماتے ہیں یا تو اس لیے عمل بندہ کرتا ہے ان یفعل ذلك خوفا من اللہ تعالی وهذه عبادۃ العبید، یا تو اس لیے عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے، نہیں پڑھوں گا جہنم کی سزا ملے گی. سود سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اگر میں نے یہ نافرمانی کی تو یہ مجھے سزا ملے گی، جہنم کی سزا ملے گی. اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر کوئی کام کرتا ہے یا کسی کام کو چھوڑتا ہے، فرمایا کہ یہ کوئی بہت لائق تحسین نہیں ہے. اگرچہ اچھا کام ہے لیکن اخلاص کے اس اعلیٰ درجے پر یہ عمل نہیں ہے. مخلصین ہی کے عمل کی ہو رہی ہے. ہاں، یعنی پہلا درجہ تو یہی طے ہے کہ یہ ہیں سارے اخلاص والے، لیکن اس میں بھی پھر زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سی نیت پہنچائے گی اس پر گفتگو، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے. فرمایا کہ یہ غلاموں کی عبادت ہے کہ غلام عموماً اس لیے کام کرتے ہیں کہ انہیں اپنے آقا کا ڈر ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں ان یفعل ذلك لطلب الجنت والثواب وهذه عبادۃ التجار، یا بندہ اس لیے عمل کرے، جو مخلصین ہیں اس لیے عمل کریں کہ اس کی وجہ سے جنت ملے گی یا ثواب ملے گا، جنت اور ثواب کی طلب کے لیے. فرمایا کہ یہ بھی اگرچہ اچھا عمل ہے لیکن اخلاص کے اس اعلیٰ درجے کا عمل نہیں ہے کہ جو اللہ کے مقربین کا عمل ہوا کرتا ہے. فرمایا یہ بھی تاجروں کی عبادت ہے کہ تاجر بھی عموماً اس لیے محنت کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس سے نفع ملے گا، پروفٹ ملے گا. پھر فرماتے ہیں ان یفعل ذلك حیاء من اللہ تعالی وتأدیۃ لحق العبودیۃ وتأدیۃ للشکر، اور یا پھر بندہ اس لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سے حیا کرتے ہوئے اور حق عبودیت کو ادا کرتے ہوئے کہ میں بندہ ہوں اس لیے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. وَيَرَى نَفْسَهُ مَعَ ذَلِكَ مُقَصِّرًا، فرمایا اور اس ساتھ ساتھ اپنے عمل کو اس لائق نہ سمجھے کہ یہ بہت اعلیٰ میں نے کام کیا ہے، اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے عمل کرے. وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ قَلْبُهُ خَائِفًا، اور دل سے ڈر رہا ہو. کس بات سے ڈر رہا ہو؟ لا يدری هل قبل عمله مع ذلك ام لا، کہ میرا یہ عمل قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا. اپنے عمل کو اس لائق نہ سمجھے کہ میرا عمل بہت اچھا ہو گیا، ڈر بھی دل میں رکھے. فرمایا وَهَذِهِ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، یہ ہے آزاد بندوں کی عبادت. اور پھر فرماتے ہیں اسی کی طرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا لما قالت له عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آقا کریم علیہ السلام سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ حین قام من اللیل حتی تورمت قدمہ، جب انہوں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام رات کو اتنا زیادہ قیام کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے قدم مبارک، پاؤں مبارک پر سوجن آتی ہے، ورم آ جاتا ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ اتتکلف ھذا وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں حالانکہ اللہ پاک نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں کے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے، پچھلوں کے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی اللہ پاک کی عبادت شکر ادا کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. تو یہاں پر ایک درس ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو اس اچھے کام کو اپنا کارنامہ نہ سمجھیں بلکہ دل کے اندر
اللہ پاک کا شکر ادا کریں، مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے یہ نیک کام کروایا۔ مسجد میں جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ بڑی خوبصورت بات کسی نے فرمائی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو عبادتوں پر استقامت مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نماز پر استقامت مل جائے، قرآن کی تلاوت پر استقامت ملے، تو اس کا بہت آسان سا ایک وظیفہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو بھی عبادت کریں اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا۔ عبادت پر رب کا شکر ادا کریں گے، انشاءاللہ زیادہ عبادت کی توفیق ملے گی۔ آج آپ فرض نمازیں پڑھتے ہیں، اس پر شکر کریں گے، اللہ آپ کو نوافل پڑھنے کی بھی انشاءاللہ توفیق دے گا۔ آج آپ فرض زکوٰۃ دیتے ہیں، شکر ادا کریں گے، انشاءاللہ کل کو آپ نفلی صدقہ و خیرات کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ خود کو تیار پائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں اچھی نیت کرنے کی اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اچھی نیت، اچھا عمل اور اچھے انداز سے بندہ کرے۔ اور کیا انداز بیان کیا کہ جو مخلصین ہیں ان میں بھی یوں کیٹیگریز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے عمل ہے، تبھی تو اللہ ہی سے تو جنت کا سوال کیا جاتا ہے۔ اگر دوزخ سے بچنا ہے تو کون بچائے گا؟ اللہ ہی بچائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں بھی بندہ اسی لیے عمل کر رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مجھے دوزخ سے بچانے والا اللہ ہے، مجھے جنت عطا فرمانے والا، جنت میں داخلہ دینے والا اللہ ہے۔ لیکن جنت اور دوزخ سے بے نیاز ہو کر بھی اگر بندہ عمل کرتا ہے تو پھر یعنی صرف اس لیے کہ اللہ کی مرضی ہے، قبول فرمائے نہیں فرمائے، میں بندہ ہوں، مجھے حکم یہ ہے کہ تم نے بندگی کرنی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتح رضویہ شریف میں ایک جملہ جا بجا ملتا ہے، جب خاص کر بندگان خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب جہاں اپنے فتاوی میں دلا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ یہ ارشاد فرماتے ہیں بندے ہو بندگی کرو۔ اللہ ایسا کیوں کریں، یہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، یوں کیوں ہوگا؟ جب بندہ بہت ساری یوں سوالات قائم کر لیتا ہے نا تو اس کو جواب دیے جائیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے پھر اس جواب میں جواب الجواب، پھر اس پر سوال کر لے گا، پھر اس پر سوال کر لے گا۔ تو عبادت کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک ون لائن ایجنڈا یہ ہے، ایک نکاتی فارمولا یہ ہے کہ بھائی بندے ہو بندگی کرو، بندے کا کام بندگی کرنا ہے۔ اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بڑے زبردست انداز سے بیان فرمایا۔ کبھی کبھار ہم مدنی چینل کے ناظرین اپنے امور کی تقسیم کر دیتے ہیں اور یوں کرتے ہیں کہ جناب یہ تو دنیا کا کام ہے، لہٰذا اس میں آخرت کا کوئی فائدہ ہو نہیں سکتا۔ اپنی کم علمی کی وجہ سے بہت سارے یوں سمجھیں کہ کیٹیگریز بنا کر اور ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر بندے کی دینی نالج ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب کی ہرس بھی ہو تو چھوٹے بات پہ بھی، چھوٹے چھوٹے عمل میں بھی وہ بڑا بڑا ثواب حاصل کر سکتا ہے، بڑی بڑی نیکیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ چیز بندے میں آتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی زبردست حکایت مثنوی شریف میں بیان فرمائی۔ یہ بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، عمر فیاض بھائی سے بھی مدنی پھول لینے۔ بیان فرمایا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ایک بندہ نیا پیر صاحب کا مرید ہوا اور اپنے جو اس کو وظائف بتائے جاتے تھے وہ بھی کرتا تھا، پیر صاحب کی خدمت بھی بجا لاتا تھا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نا ایک مکان تعمیر کرتا ہوں۔ مکان تعمیر کیا تو پھر پیر صاحب کی عقیدت تھی کہ اب اس مکان کا افتتاح ہے، مکان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس میں رہائش کرنے جا رہے ہیں، تو پہلے ایسا کرتے ہیں کہ پیر صاحب کو بلا لیتے ہیں تاکہ آپ تشریف لے آئیں گے تو برکت بھی نصیب ہوگی۔ پیر صاحب کو بلا لیا گیا، پیر صاحب تشریف لائے تو آپ نے گھر کا معائنہ کیا، مشاہدہ کیا اور ایک روشن دان پر نظر پڑی۔ اس روشن دان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ روشن دان کیوں کھلوایا ہے، یہاں سے کیوں یہ جگہ کھلی چھوڑ دی ہے؟ تو مرید کی جو نیت تھی وہ اس نے بیان کر دی۔ اور دیکھیں تربیت کا انداز کیسا ہوتا ہے، یہ بھی کیسی زبردست سیکھنے کی بات ہے۔ مرید نے نیت بیان کر دی، حضرت مکان سبھی بنواتے ہیں اور گھر میں کھڑکیاں بنتی ہیں، روشن دان بنتے ہیں، اور یہ اسی لیے بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیڑھ ہوشیار ٹائپ کا بندہ ہونا تو بولے یہ کوئی سوال ہے، آپ کو نہیں پتا روشن دان کیوں بنتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کھڑکیاں کیوں بنتی ہیں۔ لیکن جو با ادب ہوتا ہے نا وہ بہت ساری چیزیں سیکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کے انداز دیکھیے تو عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی سامنے کی چیز کے بارے میں سوال کرتے کہ تمہیں پتا ہے یہ کیا ہے، تمہیں پتا ہے یہ کیا ہے؟ اچھا
بہت سی باتیں بڑی واضح سی ہیں جو واقع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کو پڑھا جائے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کیا عرض کرتے یا رسول اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، رسول جانتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زبردست تربیت فرماتے ہوئے ایسے قیمتی مدنی پھول ارشاد فرماتے جو آج تک لوگ پڑھ رہے ہیں اور ہدایت کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں ادب کے نتیجے میں ہی یوں سمجھیں کہ سامنے آتی ہیں۔ مرید نے کہا کہ حضور روشن دان ہے اور میں نے اس لیے بنوایا کہ روشنی آئے۔ تو پیر صاحب نے تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بات اچھی ہے کہ تم نے روشن دان بنوایا، لیکن تمہارا جیسا مومن بندہ ہو نا تو یہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ مومن کے شایان شان کیا ہے؟ اب اس کے دل میں سوال آیا کہ بھئی روشن دان کیا مومن نہیں بنوائے گا؟ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ فرمایا مومن اگر روشن دان بنوائے تمہارے جیسا تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ وہ صرف روشنی کے لیے نہ بنوائے بلکہ اس پہ اور اچھی نیت کر لے کہ یہ گھر میں جو جگہ میں روشنی کے لیے چھوڑ رہا ہوں روشنی تو آئے گی ہی، بندہ یہ نیت کرے کہ اس سے مجھے آذان کی آواز آئے گی، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سن پاؤں۔ فرمایا یہ نیت ہوگی، یہ بندہ مومن کے شایان شان ہے کہ وہ اپنے رب کے ذکر سے جڑا ہوا ہے۔ کام کوئی بھی کر رہا ہے، کتنا معمولی اور دنیا کا کام ہے یہ گھر میں روشن دان چھڑوانا، لیکن اس میں بھی پیر صاحب جو پیر کامل ہوتا ہے تو پھر وہ یوں تربیت کرتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن مومن کے شایان شان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بھی ہر چیز سے کنیکٹ کر کے رکھے، اور پھر یہ ذہن دیا کہ تم یہ نیت کر لیتے کہ روشنی تو آئے گی ہی، لیکن میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں سے اذان کی آواز بھی آئے گی، روشن دان کھلا رہتا، اذان بھی ہر وقت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کام کا تمہیں ثواب مسلسل ملتا رہتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال کا ثواب نیتوں پر ہے، جتنی نیتیں گویا زیادہ ہوں گی اتنا ہی بندے کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ کیا کہیں گے عمر فیاض بھائی نیتوں کا پھل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے درست ارشاد فرمایا ہے، اور بڑی زبردست یہ بات ہے کہ انسان دنیا کے کاموں کے اندر بھی اگر اچھی نیتوں کو شامل کر لے تو وہ مباح کام بھی اور دنیاوی کام بھی اس کے لیے بعض اوقات کار ثواب بن جایا کرتے ہیں۔ بالکل جیسا کہ بالخصوص علماء کرام نے لکھا ہے کہ سونا بظاہری طور پر یہ ایک مباح کام ہے، لیکن اگر اس سے پہلے اچھی نیت کو شامل کر لیا جائے، نیند کرنا، سونا، نیند کرنا، سونا، سونے سے مراد ریسٹ کرنا، آرام کرنا، تو بظاہری طور پر ایک مباح کام ہے، لیکن اگر اچھی نیت کر لی جائے گی، نیت کیا کہ میں ٹائم سے سو رہا ہوں تاکہ فجر کی نماز کے لیے میں اٹھ سکوں گا، جب میں جاگوں گا بیدار ہوں گا، اگر سوؤں گا نہیں تو یوں کہہ لیں کہ چستی حاصل نہیں ہوگی اور پھر میں رزق حلال کمانے کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں پاؤں گا۔ اس طرح کی بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ کل جب میں اپنے سلسلے کی تیاری کر رہا تھا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک بڑی زبردست بات گزری کہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ہر دوسرے قدم کے بدلے میں اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ اس کو برکتیں۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر نے اس میں مزید کچھ نیتوں کا اضافہ کیا۔ صحیح۔ اب وہ کیا اضافہ کیا ہے اس میں آپ نے نیتیں لکھی ہیں اور تقریباً 40 نیتیں۔ حدیث پاک سے ایک روشنی مل گئی کہ نماز کے لیے جا رہا ہے تو یہ کام ہو رہا ہے، کوئی اچھی کام کے لیے جا رہا ہے تو ہر قدم پر ثواب پا رہا ہے، تو پھر اچھے کام کے لیے مزید نیتیں کر لے، مزید نیتیں کر لی۔ اعلیٰ حضرت نے 40 نیتیں اس میں لکھی اور فرمایا کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ گھر سے باہر نکلوں گا تو نماز کے لیے بھی جاؤں گا، اچھا گھر سے باہر جاؤں گا، لوگ ملیں گے ان سے سلام بھی کروں گا، لوگوں نے سلام کیا تو سلام کا جواب بھی دوں گا، مسجد میں جاؤں گا تو سیدھا قدم پہلے رکھوں گا، مسجد میں جانے کی دعا پڑھوں گا، مسجد میں علماء کرام ہوں گے ان کی زیارت کروں گا، اگر جنازہ آ گیا تو جنازہ پڑھوں گا، اور کسی نے شرعی مسئلہ پوچھ لیا تو شرعی مسئلے کا جواب دے دوں گا۔ یوں کر کے آپ نے کافی ساری نیتیں بیان کی اور پھر آخر میں فرمایا کہ فقیر نے 40 نیتیں ذکر کر دی ہیں، اب جو بندہ یہ 40 نیتیں پڑھ کر نیتیں کر کے نکلے گا تو فقیر کو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہر قدم پر ایک نہیں بلکہ اللہ پاک ہر قدم پر 40
نیکیاں عطا فرمائے گا اور ہر دوسرے قدم پر اس کے 40 گناہوں کو مٹا دے گا. سبحان اللہ. تو انسان اگر اچھی اچھی نیتوں کو ایڈ کرتا چلا جائے گا تو اس کو ثواب کا خزانہ ملتا چلا جائے گا. کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھانا بظاہری طور پر ایک مباح کام ہے، لیکن اگر وہ یہ نیت کر لے کہ اس کھانے سے جو مجھے قوت ملے گی، طاقت ملے گی، اس سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر خرچ کروں گا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا. ابھی حدیث پاک راشد نور بھائی بھی ماشاءاللہ اس کی تشریح بیان کر رہے تھے، انما الاعمال بالنیات. ایک تو یہ حدیث پاک بہت مشہور ہے. ایک اور حدیث پاک ہمارے یہاں پر بہت مشہور اور مبلغین دعوت اسلامی جو ہفتہ وار اجتماعات کے اندر بیانات کر رہے ہوتے ہیں، عام طور پر شروع کے اندر یہ حدیث پاک بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اور ہمارے دینی ماحول کے بہت سے اسلامی بھائیوں کو یہ حدیث پاک زبانی یاد ہوتی ہے. وہ کیا فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یعنی یہاں عمل سے بہتر نیت کو قرار دیا گیا. حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نزہۃ القاری کے اندر اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ عمل کو بعد میں اور نیت کو اس سے افضل قرار دیا گیا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی 2 وجوہات آپ نے وہاں پر ذکر کی ہیں. فرمایا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمل جو ہے اس کی قبولیت کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، کہ اگر نیت اچھی ہوگی تو ہی آپ کو عمل کا ثواب ملے گا، اور اگر نیت آپ نے خراب کر دی تو آپ کا عمل ضائع ہونے کا امکان ہے. لیکن نیت کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی شرط بیان نہیں کی گئی ہے. نیت بندے کے ایک باطنی معاملہ ہے، نیت بندے نے دل کے اندر ہی کیا ہے، لوگوں کے سامنے کا معاملہ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ مشروط نہیں ہے، جبکہ عمل جو ہے وہ نیت سے مشروط ہے. کتنی زبردست بات کی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی کام کریں، اچھا کام کریں تو اس سے پہلے نیت کر لیں. کوئی مباح کام کریں تو اس سے پہلے بھی اچھی نیت کر لیں. کہ دنیا کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ کوششیں کرتے ہیں کہ جناب کام تھوڑا ہو اور اس کی اجرت ہمیں زیادہ مل جائے، اور یہاں پر تھوڑے سے کام پر مل بھی سکتی ہے، لیکن بندہ اپنی نیتوں کو حاضر کرے. اچھا ایفرٹ اتنی ہی ہے، صرف سوچ بڑھانی ہے. آپ دیکھیں کسی سے ہم ملنے کے لیے جاتے ہیں، کہ بلکہ جنازوں میں شرکت کی ایک نیت لوگ یہ جو کہتے سنائی دیے ہیں وہ یہ ہے، بھائی کسی کے جنازوں میں جاؤ گے تو کوئی ہمارے میں بھی آئے گا. بندہ جا رہا ہے، ایفرٹ پوری کر رہا ہے، کسی کے جنازے میں ہی پہنچے گا، اتنی ہی تکبیریں کہنی ہیں، اسی وقت پر پہنچنا ہے جب جنازہ ہونا ہے. لیکن نیت اس کی کیا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو کوئی اور بھی آئے گا. لیکن اگر یہ نیت اس لیے کر لیتا ہے کہ ثواب آخرت پانے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان جو میت کے جو پیچھے پسماندگان ہیں ان سے میں تعزیت کروں گا، ان کی دلجوئی ہوگی، جب تک کہ جنازے میں شریک رہوں گا، ذکر اللہ وغیرہ کرتا رہوں گا. مختلف نیتیں اس حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، تو ہر چیز کا ثواب مل جاتا. لیکن عام طور پر دیکھا گیا جو نیت بیان ہو رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے دل میں اور بھی ہوتی ہوں، اور بندہ جنازے کے لیے جا رہا ہے تو اسی لیے جا رہا ہے کہ یار مرحوم کا آخری حق ہے، ہم یہ بھی ادا کر دیں. لیکن کچھ گفتگو میں بھی اچھی نیتیں اگر ہماری آ جائیں گی نا تو اللہ نے چاہا ماحول اچھا بنتا چلا جائے گا. ایک آیت کریمہ اور اس سے حاصل ہونے والے 3 زبردست قیمتی مدنی پھول جو مفتی صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے. آیت کریمہ ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. ترجمہ، اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگے گی. اس آیت کے تحت جو گفتگو ہے، صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ 3 چیزیں درکار ہیں. نمبر 1، بندہ طالب آخرت ہو، کس لیے عمل کر رہا ہے کہ اس کو آخرت میں ثواب ملے گا. دوسری چیز فرمایا سعی یعنی کوشش، عمل کو با اہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی. یعنی نماز پڑھ رہا ہے تو بنیادی حقوق نماز کے جو ہیں ان میں ایک چیز طہارت بھی شامل ہے. اب یہ بغیر طہارت کے نماز شروع کر دے گا، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر بغیر طہارت کے نماز شروع کر دے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ کہے گا نماز تو میں نے پوری پڑھی ہے، لیکن جس طرح شروع کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور جیسے ختم ہونی چاہیے تھی نماز ویسے نہیں کی، اس کے حقوق کے ساتھ ادا نہیں کی تو رہ جائے گی. تو لہٰذا فرمایا گیا ایک تو ثواب آخرت کی طلب ہو دل میں، اور دوسرا کہ عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرے، اور تیسرا ایمان والا بھی تو ہو. ایمان والا ہوگا تو آخرت کا ثواب پائے گا، لیکن اگر ایمان والا نہیں ہے
تو پھر ثواب آخرت میں سے بھی اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ شاہ صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اچھی نیت کے صلے کے بارے میں بڑا زبردست کلام علماء فرماتے رہے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، آپ آج کیا بیان کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ نیت جو ہے نا وہ سمجھنے کی ایک بنیاد ہے، اور جو بنیاد ہوتی ہے بنیاد پر ہی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو اگر نیت ہی اچھی نہیں ہے کسی عمل کی تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو بلڈنگ جس بنیاد پہ کھڑے کرنے جا رہے ہیں وہ بنیاد ہی درست نہیں ہے، تو اب اس بلڈنگ نے صحیح طریقے سے کھڑا ہونا نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی عمل کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کی کیفیت پہ غور کرنا چاہیے کہ دل میں اس حوالے سے کیا کیفیت ہے، اور اچھی کیفیت لے کر آنی ہے، اور اچھی نیتیں کرنی ہیں۔ جتنی اچھی نیتیں بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب بھی بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور یہ جو تھوڑا سا رک جانا، تھوڑا سا سوچ لینا، اپنی نیت کو درست کر لینا، یہ بہت بڑے جو ہے نا اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اور بظاہر نیت کر لینا ہی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے جب بندے کا نامہ اعمال لے کر بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے ارشاد فرماتا ہے اس کے لیے ایسا ثواب لکھ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ فرشتوں اس کے اعمال میں یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو، یعنی ایسا عمل جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب، عمل کا جو ثواب ہے نا وہ نامہ اعمال میں لکھ دو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک اس بندے نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس نے اس کی نیت کی تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کے حال کو جانتا ہے۔ بندہ عمل نہیں کر پایا لیکن اس کی نیت اچھی تھی، اس عمل کو کرنے کی اس کی نیت تھی، اور نیت فرشتے نہیں جان پا رہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ ایسے عمل کا ثواب جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ تو فرشتے یہ کہتے ہیں یا اللہ عمل تو کیا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے عمل نہیں کیا اس نے، لیکن کیا ہے اس نے اس کی نیت کی تھی اس لیے ثواب لکھ دو۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، قحط کا زمانہ تھا، تو اب ایک ریت کے ٹیلے کے پاس سے ہی گزرا۔ اب اس کے دل میں اس نے نیت کی کہ کاش یہ ٹیلا کھانے کا ہوتا، اناج کا ہوتا، تو میں کیا کرتا اللہ پاک کی مخلوق میں تقسیم کر دیتا، اور یہ قحط سالی کے جو معاملات ہیں یہ ختم ہو جاتے اور لوگوں کو منفعت ملتی، لوگوں کو فائدہ ملتا۔ تو کاش یہ ریت کا ٹیلا جو ہے کاش یہ اناج ہوتا، کھانا ہوتا تو میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی فرمائی کہ میرے بندے کو بتا دیجئے کہ ایک ریت ٹیلا، یہ جو ٹیلا ہے اس کو اناج کنسیڈر کر لیا جائے تو ایک اناج کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، دینے کا، لوگوں کو تقسیم کرنے کا اجر و ثواب میں نے اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیا۔ یعنی بندے نے ابھی یہ عمل نہیں کیا، ابھی تو یہ نا کاش یہ ٹیلا اناج کا ہوتا، کھانے کا ہوتا، میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا، نہ وہ اناج کا ہوا نہ اس نے تقسیم کیا، لیکن اس کی نیت اچھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیت پر اسے اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ پہلے بندہ نیت کرے، غور کرے عمل کرنے سے پہلے۔ اچھا، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر نیت ہی درست نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا نیک عمل کیوں نہیں ہے اس کا اجر و ثواب نہیں ملنا ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے کہ جو ہے وہ شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا
کہ تم میں نے نعمتیں گنوائی جائیں گی, تمہیں میں نے نعمتوں سے مالا مال کیا, تو تم نے اس کا شکر کیا ادا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ عز و جل میں نے تو اپنی جان ہی تیرے حوالے کر دی, میں نے اپنی جان ہی تیری بارگاہ میں پیش کر دی, اپنی جان ہی قربان کر دی. تو اسے بتایا جائے گا کہ بندے بات یہ ہے کہ جان تو نے میرے لیے تو نہیں دی تھی, اصل میں تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں, تو دنیا میں تجھے شہید کہہ لیا گیا, اجر دے دیا گیا, اور اب یہاں تیرے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. حکم دیا جائے گا اسے گھسیٹ کر اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. پھر فرمایا گیا عالم کے بارے میں, اور اس سے کہا جائے گا ہاں تمہیں علم دیا, مرتبہ دیا, شان و شوقت دی, قرآن قاری قرآن ہو, اچھا قرآن پڑھنے والے ہو, دوسروں کو پڑھاتے تھے. اللہ تبارک نعمتیں گنوائے گا کہ یہ نعمتیں تمہیں دی گئی, شہید کو بھی لایا جائے گا, قاری کو بھی لایا جائے گا, اور یہ وہ عمل ہیں جن کی شہرت ہی دینداری کے اعتبار سے, دینداری کے اعتبار سے. لیکن بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو جانتا ہے. اب بندہ کہے گا کہ میں نے علم دین سیکھا, آگے پڑھایا, قرآن پاک کی تلاوت کی, دوسروں کو سکھایا, یوں کہ میں نے اس نعمت کا شکر یوں ادا کیا. تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں, عالم کہیں, تو تو نے وہ دنیا میں لوگوں نے تجھے عالم بھی کہہ لیا, قاری بھی کہہ لیا, اب تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے, میرے لیے تو کام کیا نہیں تھا, اور حکم ہوگا کہ اسے بھی اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. الامان والحفیظ. بات وہی ہے, عمل کتنا بڑا ہے, عمل کتنا بڑا ہے, شہید کا بھی عمل کتنا بڑا ہے, عالم کا بھی, قاری قرآن کا بھی عمل بڑا ہے, لیکن نیت درست نہیں تھی, وہ عمل کام نہیں آیا. اچھا, تیسرا فرمایا کہ جو سخی ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و متاع جو ہے وہ عطا فرمایا ہے, اسے پوچھا جائے گا بڑا مال دیا گیا تجھے, نے کیا کیا, کیا شکر ادا کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی اس نعمت کا؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ تو نے دیا تھا, میں لوگوں میں بانٹتا رہتا تھا, دیتا رہتا تھا. تو لیکن کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے. اسے جو ہے وہ کہا جائے گا نہیں تو نیت تو تیری یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں, لوگ کہیں کہ جناب بڑا دیتا ہے اللہ کی راہ میں, بڑا خرچ کرتا ہے, تیری بلے بلے واہ واہ ہو جائے. تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں, اور لوگوں نے تجھے سخی کہہ لیا, تجھے سخی کہہ دیا گیا, گویا کہ تجھے تیرے عمل کا اجر دے دیا گیا. اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے, اسے بھی اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. اب دیکھیں ان تمام چیزوں کو سینیریو کے اندر پہلے اگر بنی اسرائیل والا واقعہ دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے, بندے کا عمل ہے ہی نہیں, عمل کیا ہی نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اجر و ثواب عطا فرما دیا ہے. اور یہاں کیا ہے, اتنے بڑے بڑے عمل کر رہا ہے, جناب شہید ہو رہا, جان قربان کر رہا ہے, جناب قاری قرآن ہے, جناب عالم ہے, اتنا بڑا شرف ہے, اور عمل کتنا بڑا ہے, پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے, عمل کتنا بڑا ہے, لیکن کیا ہے, نیت درست نہیں ہے, نیت اچھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے, اور اگر اچھی نیت ہے, عمل نہیں بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب کے خزانے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, اللہ ہمیں اچھی نیتوں کی توفیق بھی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو شاہ صاحب بات ارشاد فرما رہے ہیں, اس کو یوں بھی ایک بعض احادیث کو یوں سمجھیں کہ جمع کر کے گفتگو جو فرمائی وہ یوں کہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کے اعمال نامے کو حاضر کریں گے کہ رب العالمین یہ تیرے بندے کا اعمال نامہ ہے. تو رب العالمین 2 مرتبہ ان سے ارشاد فرماتا ہے القی تلک الصحیفہ, اس صحیفے کو پھینک دو, اس صحیفے کو پھینک دو. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے نے تو نیک اعمال کیے تھے, ہم نے دیکھ کر لکھا ہے, ہم نے سن کر لکھا ہے, کیوں پھینک دیا جائے؟ تو رب العالمین ارشاد فرمائے گا اس لیے کہ لم یرید وجہی, اس بندے نے میری رضا کا ارادہ نہیں کیا تھا. جب ارادہ نہیں کیا تھا تو پھر دیکھ لیجئے کیا ہوا. بندہ بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے, بہت ساری نیتیں کر رہا ہوتا ہے, جس طرح شاہ صاحب نے یہ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بیان کیا کہ بندے نے صرف مشکل حالات کے دور میں جب لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں, دانے دانے کے محتاج ہوئے پڑے ہیں, یہ سوچ رہا ہے کہ کاش یہ ٹیلا اناج کا ہوتا تو میں لوگوں کی مدد ہی کر دیتا. کہا سنا جا رہا ہے کہ بڑا مشکل وقت آیا ہوا ہے, مہنگائی کا دور دورہ ہے, اور جناب والا لوگ پریشان ہیں, اور واقعی پریشان ہیں.
صرف کہا سنا نہیں جا رہا، دیکھا بھی جا رہا ہے، اور پریشانیاں لوگوں پر بیت رہی ہیں اور مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ ایسے وقت میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں، جو اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، جنہوں نے خزانوں کے منہ گویا کھول دیے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار چلو کسی کے گھر کا چولہا اگر ہماری وجہ سے جل رہا ہے تو جلے، یہ اچھا کام ہے، اس کے گھر میں روٹی آنی چاہیے، اس کے بچوں کے لیے اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی نیت جیسی ہے نا ویسا انہیں پھل بھی مل رہا ہے، یعنی اتنی مشکل حالات میں ان کا کاروبار بند نہیں ہو رہا، حالانکہ انہوں نے ایکسٹرا افراد رکھے ہوئے ہیں، ان کا رزق ختم نہیں ہو رہا، ان کے آرڈرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک تعداد وہ ہے کہ جنہوں نے ہر بات پہ رونا ہے ہی نہیں۔ اچھے حالات بھی ہیں، ان پر ایسا لگتا ہے کہ مطلب 50 سال کی زندگی گزار دی، میل ملاقات ان سے ہو رہی ہے، ہر خوشی غمی کے زمانے میں ان سے ملاقات رہی، لیکن مجال ہے کبھی شکر کا کلمہ لب پر آیا ہو، ارے بھائی حالات بہت ڈاؤن چل رہے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، مطلب آپ کے سالانہ ٹورز ہو رہے ہیں، ورلڈ ٹور ہو رہے ہیں، اور جناب والا ہر ویکینڈ پہ آپ مزے اڑا رہے ہیں، تفریحات کر رہے ہیں، جائز تفریحات کو منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن کم از کم یار زبان تو ہماری شکر میں کھلے، اتنا تو ہم کر سکتے ہوں۔ ہم اگر اپنی نیتیں اچھی کر لیتے ہیں، کسی کی مدد کرنے والے بن جاتے ہیں، آخرت میں بھی اس کا ثواب ملتا ہے، اور جس کی مدد ہوگی نا اس کے دل کی دعا بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ کتنے لوگوں کی رزق میں برکت کا سبب ان محتاجوں کی دعائیں ہوتی ہیں جن کو اس نے بلا وجہ بس دے دیا تھا، یار چلو ٹھیک، لیکن اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا نا اس کا کام بنا دیتی ہے۔ جب کسی کی مصیبت کے وقت میں مدد کی جائے نا تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ اس کے نہیں بن رہے ہوتے کہ جن سے وہ آپ کو اچھے انداز سے دعا دے سکے، لیکن اس کے دل کی جو بات ہوتی ہے نا، احسن الویال آداب دعا میں اس بات کو نقل کیا گیا کہ دعا کرتے وقت بندے پر کبھی یہ مقام آتا ہے کہ اس کے لبوں سے الفاظ ادا نہیں ہوتے، منہ بند ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کا وجود سراپا دعا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو وقت ہوتا ہے فرمایا گیا وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو ایسا جب کسی کی مدد کی جائے تو جو مدد کرتے ہیں شاید انہوں نے اس معاملے کو دیکھا ہو کہ اگلا منہ سے کچھ بول نہیں پاتا، بس آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی ہے، کبھی کبھار اس کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مستحسن رکھتے ہیں، شاید یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب اس پر گویا قبولیت کا ایک لمحہ طاری ہو چکا ہوتا ہے۔ اب وہ جو دل سے بات کرتا ہے بندے کی، سخی نے سخاوت تو تھوڑی سی کی تھی، لیکن اس کی دعا سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے عمل سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ وہ اپنے خزانوں کے منہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، اپنے غیب کے خزانوں سے اس کے رزق کا انتظام فرماتا ہے، اور پھر اس کو حالات کیسے بھی ہوں پھر اس پر کرائسس نہیں آتے۔ اور یہ دیکھی والی باتیں اللہ کریم ہمیں اپنے اعمال کی اور نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاز لے لیتے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اکثر لوگ نیت ہی کرتے رہتے، بس بولتے ہیں یار یہ آ گیا دماغ خراب کرنے، میرا نیت کروائے گا، یہ کروائے گا، بس جان چھڑانے کے لیے نیت کر لیتے ہیں، دل میں ارادہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، واللہ عالم۔ بہرحال اس کا بھی گناہ ملے گا ان کو۔ بات تو جناب والا یہی ہو رہی ہے کہ نیت کیوں کر رہا ہے، نیت کس کے لیے؟ میرے لیے نیت کرے گا تو میں تو دل کی نیت جانتا ہی نہیں، میرے تیرے لیے کرے گا، مطلب آپس میں ایک دوسرے کے لیے نیت کر رہا ہے تو اس سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ سیدھی بات تو یہی ہے نا کہ نیت کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ نے سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا انداز دیکھا ہوگا، بسا اوقات آپ نیتیں کروا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ایک جملہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھیں، ذرا گردن کو جھکا لیں اور غور کریں کہ نیت کیا کر رہے ہیں۔ نیت بنتی ہو تو کہیں، کتنی مرتبہ مدنی مذاکرے میں یہ ارشاد فرمایا نیت بنتی ہو تو ہاتھ اٹھائیں، واقعی نیت دل میں آ رہی ہو یہ کام کریں گے، نہیں تو نہیں اٹھائیں، ضروری نہیں ہے۔ بارہا ایسی ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں کہ بندہ اب جو کرنے جا رہا ہے، جو نیت بھی کرنے جا رہا ہے، غور کر لے کہ اس پہ نیت بن بھی رہی ہے کہ نہیں۔ خالد بھائی یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں جی، ایک تو جو نیت کروانے کے لیے آیا ہوا ہے تو تھوڑا سا وہ بھی غور کر لے کہ سامنے والے سے کسی چیز کی نیت کرویے کہ آپ یہ اچھی نیت کر لیں، اور وہ سمجھ پا رہا ہے اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ کام کر پائے اور اس کی نیت دل میں بن نہیں رہی، تو اب یہ ایک ہوتا ہے
کہ اصرار کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اصرار کر دینا، اور اتنا اصرار کر دینا کہ اب جان چھڑانے کے لیے یا مطلب کچھ نہ کچھ اس کا بھرم رکھنے کے لیے کہ چلو کچھ نہ کچھ میں بول دوں، اس میں اللہ معاف کرے کہ بندہ جو ہے یہ پھر جھوٹ والا معاملہ آ جاتا ہے کہ اگر دل کے اندر نیت نہیں ہے اور زبان سے بندے نے کہہ دیا ہے کہ جی میں یہ نیت میری ہے، میں لکھ لے میری نیت آپ، حالانکہ دل میں نیت تو دل کے پختہ ارادے کا نام ہے نا، وہ تو بنا ہی نہیں، تو اب وہ بنا نہیں ہے اور زبان سے کیا ہے کہ یہ جھوٹ ہی ہے ایک طرح کا جو جھوٹ لکھوا رہا ہے، تو اب یہ سامنے والے کو مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا مجبور کر دیا کہ وہ اب بیچارہ لکھوانے پہ مجبور ہو گیا، لیکن بہر کیف وہ کتنا بھی اصرار کرے تو اس نے جو ہے نا وہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، نیت بنتی ہے تو لکھوا دیں، اور اگر نہیں بنتا ہے تو بالکل جو ہے وہ کہہ دے کہ نہیں ابھی فی الحال جو ہے وہ نہیں کام میں کر پاؤں گا، انشاءاللہ جب اللہ توفیق دے گا تو دوبارہ ارادہ بنے گا تو انشاءاللہ تعالی نیت بنے گی تو میں انشاءاللہ لکھواؤں گا۔ تو دونوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، دونوں کو صاحب علم ہونا چاہیے اس چیز کے لیے، دوسروں کو نیت کروانے والے کو بھی اس کے احتیاطوں کا پتہ ہونا چاہیے اور نیت کرنے والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، آنا جانا رہے گا، ہفتہ وار سنتوں بڑے اجتماع میں آتے رہیں گے، مدنی مذاکرے میں شیخ تقریر امیر اہل سنت کے ملفوظات سنتے رہیں گے، تو گاہے بگاہے امیر اہل سنت تربیت الحمدللہ فرماتے رہتے ہیں، کبھی اللہ توفیق دے تو مدنی قافلے میں چلے جائیں، یکم محرم الحرام سے جو ہے وہ الحمدللہ مدنی قافلے 12 دن کے لیے اور الحمدللہ پورے ماہ کے لیے سفر کر رہے ہیں، کربلا والوں کی یاد بھی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے صالح صاحب کی نیت بھی کر سکتے ہیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے صالح صاحب کی نیت بھی کر سکتے ہیں، کربلا والوں کے صالح ثواب کے لیے بھی جو ہے وہ نیت کی جا سکتی ہے، تو مدنی قافلے الحمدللہ راہ خدا میں سفر کر رہے ہیں، تو مدنی قافلوں میں اب یہی ہے نا کہ وہ نیتوں کے اوپر بار بار کلام، بار بار کبھی مبلغ بیان کر رہا ہے، کبھی آپس میں بیٹھے ہوئے تربیت ہو رہی ہے، جناب کھانا کھانے کی نیتیں بیان کی جا رہی ہیں، جناب پانی پینے کی نیتیں بیان کی جا رہی ہیں، مسجد کی طرف چل کے جا رہے ہیں، بتایا کہ جناب وہ 40 نیتیں اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائیں، تو یوں بار بار نیت کی درستگی اور نیت کا ایک اچھا انداز کے مطلب کیا نیت کیا ہے اور اس کو پھر بیان کیسے کرنا ہے، لکھوانا کیا ہے، دل میں جو ہے وہی لکھوانا ہے، یہ بار بار اس کی تربیت ہوتی رہے گی نا، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں لگے رہیں گے، یہ تربیت کے مواقع ہیں سارے، یہ سارا ماحول ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اچھی نیتیں بھی بڑھیں گی اور یہ تربیت ہو جائے گی کہ کیا کہنا ہے، دل میں کیا ہے اور لکھوانا کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ نیت کروانی کیسے ہے، زبردستی لکھوانی ہے کروانی ہے یا اس کے بھی کوئی آداب وغیرہ ہوا کرتے ہیں۔ میرے سنت دامت برکاتہ علیہ کا انداز دیکھیں نا، کبھی کبھی آپ نیت نہ کرنے والے کی تحسین فرما رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے ہاں نہیں بولا، اس کے دل میں نہیں تھا تو اس نے نہیں بولا، تو جس کو نیت کروائی جا رہی ہے، شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ اس کو بھی علم دین تو حاصل کرنا ہے، اور جو نیت کروا رہا ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو دینی ماحول سے اگر وابستگی رہے گی، مدنی قافلوں میں ہم سفر کرنے والے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ کام آسان ہو جائے گا، اور علم نیت اللہ نے چاہا تو ہم سیکھ لیں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس حوالے سے رسالے بھی ہیں اور بیانات وغیرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی مذاکرے سے پہلے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نیتیں خود فرما بھی رہے ہوتے ہیں اور عاشقان رسول کو نیتیں کروا بھی رہے ہوتے ہیں، تو یہ نیتوں کا سلسلہ رہے، کسی پر لازم بھی نہ کیا جائے کہ یوں ہی کرو، اور یہ بھی نہیں ہو کہ یار ٹھیک ہے کوئی نیت بھی نہیں ہے تب بھی چلتا رہے، جہاں ثواب کا بھی تو ہمیں حریص ہونا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے حال کو جانتا ہے، کب ثواب ملے گا۔ میرے خیال سے جتنی گفتگو ہوئی ہے، اگر ہم نے توجہ سے یہ سننے کی کوشش کی ہے تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جب دل میں ابھار ہی نہیں آیا وہ کام کرنے کا تو پھر اس پر ثواب کیسے ملے گا۔ خالد بھائی یہاں پر چھوٹی سی ایک بات یہ عرض کر دوں کہ دیکھیے نیت اگر آپ کی بنتی ہے تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن ذہن میں ایک وسوسہ یہ آتا ہے بعض لوگوں کے کہ ہم نے نیت کی تھی اچھے کام کرنے کی لیکن وہ کام نہیں کیا تو کیا اب اس پر پکڑ ہوگی؟ تو دیکھیے ایسا نہیں ہے، آپ نے اچھی نیت کی تو اچھی نیت پر انشاءاللہ الکریم آپ کو ثواب ملے گا۔ اب کسی وجہ سے آپ وہ کام نہ کر سکے تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ دوسری بات، اچھی نیت کرنے پر اسی وقت ہی ثواب مل جاتا ہے، نیت کا یہی تو فائدہ ہے جو حدیث پاک بیان کی گئی
کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس بہتر ہونے کی وجہ میں علماء نے ایک اور جہت سے بھی گفتگو فرمایا وہ ایک یہ ہے کہ نیک عمل اسی صورت میں قبول ہوگا، اسی صورت میں اس کا اجر و ثواب ملے گا جب اس پر اچھی نیت ہوگی تو۔ دوسری بات، عمل کا ثواب تو اس وقت ملے گا جب عمل کیا جائے گا، جبکہ نیت کرتے ہی ثواب مل گیا اگرچہ عمل نہیں کیا۔ کیا بات ہے، تو اس لیے اچھی نیت کرتے ہی رہنا چاہیے، اس میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ کی یوں سمجھیے کہ اپنے ثواب کو روکنے والی بات ہے۔ نیتیں کرتے رہیں۔ ہاں، غلط چیز اس میں کیا ہے کہ آپ نیت کام نہ کرنے کی کریں اور اس سے جھوٹا وعدہ کر لیں کہ میں یہ کام کروں گا، یہ غلط چیز ہے۔ اچھی کام کی اچھی نیت کریں اور اب کسی وجہ سے نہ کر سکے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن جھوٹا وعدہ نہ کریں، جھوٹی بات نہ کریں کہ آپ کے دل میں نیت نہ ہو لیکن آپ اس سے کہیں کہ میں یہ کام کروں گا، یا آپ نیت ہی یہ کریں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا لیکن اس کو آپ دکھانے کے لیے بات کر رہے ہوں، یہ غلط چیز ہے۔ پہلے ہی بن جاتی ہے کہ اس کو تو فی الحال یہ نیت ہے کہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے نا اس کو ٹالنا ہے، یہ نیت جلدی کر لی جاتی ہے، ثواب کی نیت دیر سے بنتی ہے۔ تو تھوڑا سا ہمیں اپنے دلوں میں بھی خود جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی نیتیں کیوں کر رہے ہیں، اچھی نیت کی طرف توجہ کیوں نہیں آ رہی۔ تھوڑی سے نیت میں بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ یہ بغیر کوشش کے ہو جاتی ہے، اپنے ذہن کو راضی کرنا پڑے گا، دل کو راضی کرنا پڑے گا۔ بہرحال ثواب کے لیے ہوگا تو یہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کریم نے ثواب اعمال پر بیان فرمایا نا، علماء نے اس پہ ایک حکمت بیان کی ہے تاکہ جو مشقت ہے نا عمل کی، عبادت کی، وہ بندے پر آسان ہو جائے۔ تو اس ثواب کی جو ایک لالچ دی گئی ہے اسے بندہ غور کرے اور پھر اس جو دل وہ ہے نا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ کرے کہ ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو دل ہے، وہ نیک کاموں کی لالچ میں پھنس جائے، وہ نیکیوں کی لالچ میں پھنس جائے تو پھر انشاءاللہ آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ کال مسجد دیجیے۔ پیارے خالد بھائی، آج موضوع اپنے لیا نیت۔ اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں اچھی نیت کرنے میں کامیاب اور اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ درزیوں کے حوالے سے عرض کروں گا علیجا کہ دیکھا جاتا ہے کہ درزی حضرات نیت تو الحمدللہ کرتے ہیں کہ جائیں گے روزگار کمائیں گے، آج اتنے سوٹ سلائی کریں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن ساتھ میں کیا کرتے ہیں کہ اب وہ گانے باجے، یہاں تک کہ فلمیں، اور یہ بلند آواز سے، کیوں مشینوں کا شور ہوتا ہے اس لیے ان کی آواز بھی زیادہ ہوتی ہے، جو رستے میں گزرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ اب اس پہ ہم کیا کریں کہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ یہ گانے باجے نہ سنیں، فلمیں نہ دیکھیں، لیکن پھر بھی ایک درزیوں کی تعداد ہے جو اپنی دکان پہ بلند آواز سے وہ ٹیک یا ٹی وی کے ذریعے گانے بھی سنتے ہیں۔ اب تو اینڈرائڈ موبائل آ چکے ہیں، اس میں تو اور آسانی ہو چکی ہے معاذ اللہ، اب اس میں تو پھر وہ طرح طرح کے اور بھی لوازمات جو ہوتے ہیں وہ دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ رہنمائی فرمائے، اور اسی طرح کاریگر بھی کہتے ہیں بھائی گانا لگاؤ گے تو کام کریں گے ورنہ نہیں، تو اس طرح کے بھی جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ رہنمائی فرمائے اس میں کیا نیت کریں ہم مزید کہ کاریگر بھی سمجھ جائے اور ہم بھی گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مدنی چینل چلائیں، دیکھیں، دکھائیں، انشاءاللہ اس سے بڑا اچھا اثر پڑے گا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اپنے انوائرمنٹ میں بات ہی ایسی سنی ہوتی ہے کہ یار یہ کرو گے تو فائدہ ہوگا، یہ کرو گے تو مزہ آئے گا، یہ کرو گے تو اچھا لگے گا، کام میں دل لگ جائے گا، اگر کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کانوں میں آواز آ رہی ہوگی تو کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ رسول کے نام کی آواز آئے، ایکٹیویٹی ہو جائے گی، انسان کی آنکھیں کھلی رہیں گی۔ اسی طرح صرف یہ درزیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی نفسیات کا مسئلہ ہے۔ انسان جس کام کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے جو فرمایا گیا روایات میں کہ جس طرف چلنا چاہتا ہے اس کے لیے اس راہ کی آسانی کر دی جاتی ہے۔ اگر یہ خیر کی طرف آنا چاہتا ہے تو خیر اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اگر یہ شر کی طرف جانا چاہتا ہے تو شر بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اینڈرائڈ آ گئے ہیں جناب، اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ہو یہ رہا ہے جو نیکیاں کرنے والا ہے، آپ دیکھ لیں صراط الجنان اس کے موبائل میں ہوگی، یعنی صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نیکیاں کرنے والا ہے تو اس کے موبائل میں صراط الجنان ہونا شرط ہے۔ یہ اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم پڑھنے کی اس کی نیت ہے نا، تو قرآن سے متعلق اپلیکیشن اس کے پاس ہوں گی، احادیث سے متعلق اپلیکیشن اس کے پاس ہوں گی، کتابوں کا ایک جہان ہے پی ڈی ایف میں۔ اب کون سی کتاب ہے جو پی ڈی ایف ورژن میں اویلیبل نہیں ہے؟ کتنی کتابیں ورڈ فارمیٹ پر، مختلف فارمیٹس ہیں اس کے، تو اویلیبل ہیں چیزیں، اور پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن یہی موبائل ہے جس پہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھنے والے اس طرف جا رہے ہیں۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ علماء کے کلپس ہوتے ہیں ان کے موبائل میں، مدنی مذاکرے سن رہے ہیں،
नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहा है। अब इसको तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हमने अपने दिल को लगाया हुआ कहाँ है, वहीं आबादी होगी, वहीं से बंदा यूं समझे कि रगबत करेगा जो दिल में होगा। दिल अगर अल्लाह करे कि हमारे साफ हो जाएं तो हमारे आमाल भी अच्छे हो जाएंगे, ये ज़ुहूर भी अच्छा होने लगेगा। मदनी चैनल देखें, दिखाएं, इस मुहिम को तेज कर दें। और जहाँ तक ये बात है ना, जनाब ये कहते हैं कि जब तक ये नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये यूं समझें कि हमने अपने आप को राजी किया हुआ है। लोग कहते हैं कि यार ऐसी नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा, और जब पूरे इलाके की लोड शेडिंग हो जाए ना एक ही दफा में, सब कुछ चल रहा होता है उनका जी, परेशानी होती है, ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं हो रही होती, लेकिन दिन फिर भी गुजरता है, वक्त फिर भी कटता है और सारी चीजें हो जाती हैं। तो तबीयतों को, अपने आप को जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी हमने कुछ ना कुछ चीज़ों का आदी बनाया हुआ है। तो जब तक वो आदत नहीं पूरी होती, सुबह का मामूल ये है कि नाश्ता नहीं करेंगे तो घर से नहीं निकलेंगे, तो जब तक नाश्ता नहीं किया वो दिल नहीं कर रहा होता घर से निकलने का। लेकिन कितनी बार ऐसा भी होता होगा कि काम बहुत अहम है, अगर आज नहीं पहुंचे तो पूरे महीने का बवाल आ जाएगा सर पर, फिर बंदा नाश्ता भी छोड़ रहा होता है तो मुंह अंधेरे निकल रहा होता है घर से, सभी कुछ कर रहा होता है। जब रोजगार पर आ रहा है ना यार, रोजी अल्लाह दे रहा है, अल्लाह को राजी करने वाले काम करके बंदा रोजी कमाए। गुनाह जो है वो दिल में निफाक को गाना, इसके बारे में फरमाया गया, ये दिल में निफाक को उगाता है। जब जिसके दिल में निफाक उग रहा होगा, ईमान तो खुद कमजोर पड़ेगा ना, तो बंदा देख ले कि मैं कर तो ये रहा हूँ लेकिन मुसीबत कितनी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के अफराद को देखा है कि जिनके पास दुकानों में मदनी चैनल चल रहा होता है, यानी सुबह का आगाज करेंगे तो वो तिलावत से आगाज करेंगे, फिर पूरा दिन कुछ ना करें, ऐसा भी है। मतलब सुबह तिलावत चलाई, फिर टेप बंद रहेगा, रिकॉर्डर बंद रहेगा, लेकिन अल्लाह रसूल के नाम से एक उनसियत है तो वो सुबह सुबह के वक्त में कर लिया जाता है। अच्छे काम सुबह के वक्त भी करें, दिन के वक्त भी करें, रात के वक्त भी करें, बुरा काम किसी वक्त ना करें। हाजी लबी भाई का मैं एक बयान सुन रहा था, बड़ी प्यारी और कीमती बात आपने इरशाद फरमाई। इरशाद फरमाया कि बंदा जिंदगी ऐसी गुजारे कि अगर अभी मौत भी आ जाए ना तब भी वो जन्नत में ही जाए। यानी ये ना हो कि तौबा कर लूंगा, अभी तो ये अमल किया हुआ है, फिर तौबा हो जाएगी, फिर मरूंगा। कब बता कर आई है मौत? हर वक्त बंदा तौबा ही करके रखे और अच्छे अमल के लिए तैयार रहे ताकि मौत आसान हो। अल्लाह करीम हमें तौफीक खैर अता फरमाए। कुछ फरमाइशों की कॉल दीजिए। नात खान इस्लामी भाई से मेरी ये गुजारिश है कि ये कलाम सुनाते, जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। अच्छा जी, कलाम सुनना है, सहारा चाहिए सरकार ज़िंदगी के लिए, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सुभान अल्लाह, ये कलाम सुना दें, याद में आका की आंसू बह गए। सुभान अल्लाह। मोहम्मद महबूब अतारी भाई हैं जड़ावाला से, और आपका कहना ये है, कलाम सुनना है, अमल का हो जज्बा अता या इलाही। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। सूए तैयबा जाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना। हाफिज़ मोहम्मद रऊफ़ अहमद हैं और फैसलाबाद से। अच्छा जी, हमजा वाला से मैसेज है और कहा जा रहा है कि अगर इंसान किसी नेक अमल की नीयत करे लेकिन उससे वो काम किसी वजह से ना हो पाए तो क्या उसको उसकी नीयत का सवाब मिलेगा? जी माशाअल्लाह, इस पर राशिद नूर भाई ने गुफ्तगू फरमाई, अल्लाह करीम बरकत दे। नियत कर ले, नियत का सवाब मिल जाएगा, अमल करेगा तो फिर अमल का सवाब भी मिल जाएगा। अच्छा जी, मदनी अत्तारी भाई से ये गुजारिश है, कलाम सुनाइए, सर से पा तक हर अदा है लाजवाब। सुभान अल्लाह, कोई पंजाबी कलाम सुना दें, इसकी भी फरमाइश है भाई। सुभान अल्लाह। चश्मा कुर्बान चश्मा बेरात से हैं और मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सुद दुहा कर दें। माशाअल्लाह, इस कलाम की फरमाइश है। मज़ीद भी काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, कोई हमदे बारी ताला सुना दे। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। और अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए। अच्छा भाई, कुछ सवालात हैं जो तसलसल से आ रहे हैं और हम उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब वो सवाल एक ये है कि बहरहाल अब इजमाली तौर पर रिस्पॉन्ड कर दिया जाता है,
मदीना तैयबा कोई भी हाजिर हुआ हो ना तो उससे ना पूछें कि वो कब आएगा, अपना अपना ज़ौक़ होता है सबका। क्या बात। सलमान भाई माशाल्लाह हमारे सिलसिले की रौनक है, जान है, आन बान शान है, और वो नहीं आ रहे हैं तो वाक़ईतन नाज़रीन मिस कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कब आएंगे। लेकिन पहले बताया गया था कि माशाल्लाह हज के लिए बुलावा आया था तो वो हज पर थे, अब जब आएंगे इंशाअल्लाह आपको नज़र आ जाएंगे जल्दी। अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए, बल्कि दुआ तो वो कह भी रहे थे कि ये हो कि सरकार कबूल फरमा ले कदमों में। अल्लाह अल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त बात है, सआदतमंदी की बात है। लेकिन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से भी एक ज़ौक़ की बात है जो सिखाई गई है कि पे तबलीग सुन्नत तू जहाँ रखे मगर एक आश, मैं ख्वाबों में पहुँचता ही रहूँ अक्सर मदीने में। तो जहाँ रहें वो ख्वाब मदीना, याद मदीना तो रहे दिल में, और साथ साथ जहाँ रहें खिदमत दीन भी करते रहें। ये मिजाज अल्लाह करे हम सबको नसीब हो। अल्लाह करीम खिदमत दीन की तौफीक अता फरमाए। मदनी रज़ा भाई की तरफ बढ़ते हैं, कलाम सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते गए। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते गए। मुस्तफा गुलामों की, मेरे मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। क्योंकि मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते गए। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, ऐ काश कोई आकर कह दे मेरे कानों में कि चल तुझको मदीने में मेरे मुस्तफा बुला ले। चल तुझको मदीने में, चल तुझको मदीने में मुस्तफा बुला ले। छोड़ छोड़ दुनिया की, आमीना के प्यारे का सदका से बपाले का, सदका से बपाले का। आमीना के प्यारे का सदका से बपाले का। हमको रोज मिलता है सदका प्यारे आका का। मुस्तफा के टुकड़ों पर खुश नसीब फलते हैं। मुस्तफा के टुकड़ों पर खुश नसीब फलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते गए। सुभान अल्लाह, क्या बात है मदनी भाई। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। नाज़रीन की कुछ कॉल्स मज़ीद ले लेते जी। खालिद अंकल, सलमान अंकल अपने प्रोग्राम में कब तशरीफ ला रहे हैं? नाथ खां अंकल से गुजारिश है कि ये कलाम सुना दें। सफर हमारा सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। सुभान अल्लाह यार, ये सच्ची बात ये है। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। ये पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मज़ीद कॉल दीजिए।
محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. مدنی رضا بھائی آپ سے عرض ہے کہ پلیز آپ یہ والا کلام سنائیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا. واہ 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 سبحان اللہ. مزید ذرا مناد سننی ہے تو شاخ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ امت کتاب تیرا. واہ جی واہ. کلام سننا ہے حضور کعبہ حاضر ہیں. سبحان اللہ. اللہ برکت دے. مزید کال دیجئے. میرا نام محمد عمر اتاری ہے. میرا تعلق کراچی سے ہے. کلام سنوا دیں. مدینے مجھ سے بلا لیں. بہت اداس جزاک اللہ خیر. بڑی برکتیں عطا فرمائے. مزید کال دیجئے. احمد رضا تاریر نالا خود سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام کھلے صلی اللہ کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں. واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. اللہ کریم برکت دے. آپ نے کلام کی فرمائش بھی کی اور طرز بھی بتائی اور بہت اچھے انداز سے پڑھ کر سنایا بھی. اللہ کریم آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. عشق و شوق میں مزید ترقی دے. اچھا جی میسج ہے یہاں پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب یہ کلام سنا دیں. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. احسن علی بھائی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کالیا زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا. یہ کلام سنا دیں. ماشاء اللہ. کال مزید کچھ لے لیتے ہیں پھر مدنی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام حافظ رحمت علی اتاری ہے. اتنا میاں والی سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں مدنی رضا بھائی کی آمد مرحبا. مدنی رضا بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مزید میں حسیب اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیں. دشان والے کیا بات ہے جی. عرشاں تو جان والے کیا بات ہے. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. ہمارے عشق رسول میں مزید اللہ کرے اضافہ ہوتا رہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. خدا اسے روز بڑھائے. اللہ کرے کہ ترقی ہوتی چلی جائے. کلام سنتے ہیں مدنی رضا بھائی سے مزید. واہ کیا جو کرم ہے شہ بدہا تیرا. واہ کیا جو کرم ہے شہ بدہا تیرا. واہ کیا جو
تیری گزر دل فرش پر تیری نظر سر عرش پر تیری گزر دل فرش پر تیری نظر ملکوتوں ملکوں میں کوئی شئی وہ جو تجھ پہ حیا نہیں بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الشجا بجمالہ حسنا جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ
سے حلیمہ دولارا قسم خدا دی مینوں ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے ایک پیکیج دیکھتے ہیں حاضری مدینہ کے واقعات۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کا سلسلہ کھلی آنکھ صلی علی کہتے کہتے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے مدینہ منورہ کی حاضری کے واقعات۔ بہت سارے عاشقوں کے واقعات جو ہے وہ کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عمران موسیٰ بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا، مالی پریشانی کی فریاد لے کر سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا حبیب یا رسول اللہ انا فی ضیافت اللہ و ضیافتک، یعنی اے یا حبیب یا رسول اللہ، میں آپ کی اور اللہ کی مہمانی میں ہوں، یعنی انا فی ضیافت اللہ، میں اللہ کی مہمانی میں ہوں، و ضیافتی کا یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو نماز عصر کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ حجرہ مبارک کھل گیا ہے، اب یہ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی ان کی، حضرت ابو عمران موسیٰ رحمت اللہ علیہ کی۔ اب یہ کہتے کہ میری آنکھ لگی تو کیا دیکھا، حجرہ مبارکہ کھل گیا، اس میں سے 3 حضرات باہر تشریف لائے۔ میں شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں سلام پیش کرنے کے لیے اٹھنے لگا تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کہا بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاج کرام کو سلام کا تحفہ عنایت کرنا اور جو بے سر و سامان ہیں ان میں کھانا تقسیم فرمانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی انہی میں سے ہوں، میں بھی حجاج میں سے ہوں۔ چنانچہ جب حبیب خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حجاج کو سلام ارشاد فرمایا، میں نے بھی مسافہ اور دستبوسی کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے حلوے کی مانند کوئی چیز میرے ہاتھ میں رکھ دی جو میں نے اسی وقت منہ میں ڈال لی۔ یہ اونگ آئی ہوئی ہے نماز عصر کے انتظار میں، اور یہ منظر سارا دیکھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام ارشاد فرمایا حاجیوں کو، اور یہ کہتے ہیں میں نے بھی مسافہ کیا، دست بوسی کا شرف حاصل کیا، پھر کوئی میٹھی چیز حلوے کی مانند وہ عطا کی تو میں نے منہ میں رکھ لی۔ جب آنکھ کھلی تو اس کو نگلنے کے لیے میں منہ چلا رہا تھا، اور اس چیز کا ذائقہ یعنی ٹیسٹ میرے منہ میں موجود تھا۔ جب باہر نکلا تو اللہ نے مجھے ایسا شخص مہیا فرما دیا جس نے بلا اجرت سواری کا بندوبست کر دیا اور ایک شخص کی ذمہ داری لگا دی جو مکہ مکرمہ پہنچنے تک میری خدمت کرتا رہے۔ آپ اندازہ کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ فریاد کرے اور وہ خالی رہ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی مدد فرماتے، ان کی حاجتیں پوری کرتے، ان کی ضرورتیں پوری کرتے، اور ایسے زیارت کے جو ہے وہ جام بھی پلاتے ہیں۔ تو بس یہ کہ او جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ ہماری طلب میں کمی ہو سکتی ہے، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطاؤں میں کمی کوئی نہیں کی، آپ نے عطاؤں میں کمی کوئی نہیں کی۔ یعنی ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابو عمران موسیٰ بن محمد رحمت اللہ علیہ، ان پر کیسے کرم کی برسات ہوئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی، یا حبیب یا رسول اللہ انا فی ضیافت اللہ و ضیافتک، حضور میں اللہ کا بھی مہمان ہوں، آپ کا بھی مہمان ہوں، سفر حج پہ ہوں، مدینے حاضر ہوں، آپ کا مہمان ہوں۔ اور بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مہمان نوازی پھر فرمائی۔ یہ تو کریم ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتوں کا بھلا ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ادب، عشق، ذوق اور ایسا پاکیزہ اور جو ہے وہ ستھرا ہمیشہ عقیدہ ہمارا قائم رکھے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس ادب اور ذوق کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا سفر مدینہ نصیب فرمائے، زیارت والی حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم کرم فرمائے، آسانیاں دے، راحتوں کے
در کھولے اور پھر میٹھے مدینے کی بات اب ذوق والی حاضری، جس طرح سفر مارد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت والی حاضری اللہ کرے نصیب ہو، بڑی بڑی بات ہے۔ لیکن دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے، وہیں سے عنایتیں ہوتی ہیں، وہیں سے بندوں کو سرفراز کیا جاتا ہے۔ تمنائیں بندوں کے دلوں میں ہونی چاہیے، اللہ کریم ان تمناؤں کو بڑھائے۔ اچھی اچھی نیتیں ہوتی ہیں بندوں کی، اور کبھی کبھار ذہن بن جاتا ہے کہ چلو یار اس کام کی بھی نیت کر لیں، اس کام کی بھی نیت کر لیں، لیکن راشد بھائی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری نیتیں کر لیں لیکن وقت بہت تھوڑا ہے، اب کون سا کام پہلے کیا جائے، کیا کہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے اور بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کیا جائے تو اس میں نیت اچھی کی جائے۔ بنیادی دنیاوی طور پر بھی اگر غور کیا جائے تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا کام کروں لیکن پروفٹ زیادہ ملے۔ تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں عمل جو کروں تو اس کا اجر و ثواب مجھے زیادہ ملے، تو اس کا ایک بہترین نسخہ جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ وہ اچھا کام اخلاص کے ساتھ کریں، رب کی رضا کے لیے کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو ان کو نصیحت فرمائی، اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اے معاذ اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تورات شریف میں یہ بھی لکھا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے نے عمل چھوٹا کیا لیکن اس سے ارادہ میری رضا کا کیا تو وہ چھوٹا عمل بھی زیادہ ہوگا، اور جس نے عمل بڑا کیا لیکن اس عمل سے ارادہ میرے غیر کا کیا تو عمل اگرچہ بڑا ہو زیادہ ہو لیکن وہ چھوٹا ہوگا، تھوڑا ہوگا۔ تو اس لیے اچھی نیت کریں، اور نیتیں جتنی زیادہ کریں گے انشاءاللہ الکریم اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا۔ اب کون سا عمل پہلے کیا جائے؟ تو سب سے پہلے وہ عمل کیا جائے جو ہماری نجات کے لیے ہو، جو رب کی رضا کے لیے ہو، جو ہمیں جنت میں پہنچائے، جو ہمیں جہنم سے دور کرے، جو ہمیں رب کا پیارا بنائے، جو ہمیں شیطان سے بچائے، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنا دے۔ جیسے مثال کے طور پر ایام ذوالحج چل رہے ہیں، اب بندے نے نیت کی ہوئی ہے واٹر کولر لگانے کی، لیکن اگر اس پر بھی قربانی بنتی ہے تو وہ قربانی کرے، جس وقت میں جس عمل کا تقاضا ہے اس وقت میں وہ عمل کرے، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بہت سارے کام کے ہوتے ہیں، میں یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، اس مرتبہ اگر یہ جو کام میرا اٹکا ہوا ہے، جو پیسے آنے ہیں، پیمنٹ آنی ہے، یہ آ جائے گی تو میں یہ کر لوں گا۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں نا یہ کر لیں کہ ہمارے جو فرائض کی ادائیگی ہو نا اس کو سب سے پہلے لے لیا جائے۔ اگر مجھ پر زکوٰۃ ہے فرض، وہ میں نے ادا کرنی ہے تو بھائی وہ پہلے ادا کریں نا، اس کے لیے رمضان کا انتظار کیوں کریں گے؟ اسی طرح دیگر امور میں بھی یہ کیا جائے۔ عمر فیاض بھائی، وقت تھوڑا ہے، کیا کریں؟ میں یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ یہاں ہم نے پورے پروگرام کے اندر یہ گفتگو تو شامل کی ہے کہ اچھے کام کے لیے اچھی نیت کریں۔ صحیح۔ دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر انسان کی زندگی گناہوں کے اندر گزری ہے تو انسان اپنے گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنے کی صرف نیت ہی نہ کرے بلکہ عملی طور پر گناہوں سے توبہ کر بھی لے اور نیکیوں کی طرف آ جائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر انسان نیت تو کر لینا کہ اب مثال کے طور پر بندہ یہ نیت کر لے کہ اب جو رمضان آئے گا نا تو میں نے روزے رکھنے ہیں۔ واہ، بالکل ایسا ہی ہے، ابھی سے رکھ لے، پچھلے نہیں رکھے تھے ان کی قضائیں بھی کرنا شروع کر دے، بالکل ایسا، لیکن آئندہ کی نیت بھی کر لے، بالکل ایسا ہی۔ اور اگر انسان نیت کر لیتا ہے کہ میں جو ہے وہ یہ کام کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب ابھی سے عطا فرما دیتا ہے۔ میں یہاں بالکل شارٹ کے اندر ایک واقعہ عرض کروں گا۔ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99 بندوں کا وہ قاتل تھا۔ اب وہ ایک عبادت گزار کے پاس گیا، ایک بندے کے پاس گیا، وہ بندہ زیادہ تر علم نہیں رکھتا تھا۔ اس سے جا کر پوچھا کہ جناب میں نے 99 بندے قتل کر دیے ہیں تو کیا میری توبہ قبول ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس بندے کو زیادہ نالج نہیں تھی، اس نے کہا بھائی 99 قتل کر دیے ہیں، تمہاری نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس بندے نے کہا کہ بھائی 99 تو کر ہی دیے ہیں، 100 بھی پورے کر دیتے ہیں۔ اس بندے کو بھی مار دیا، لیکن دل کے اندر یہ بات تھی کہ بھائی مجھے توبہ کرنی ہے۔ اب وہ پھر کسی اور کے پاس گیا،
اس کو بتایا گیا کہ بھائی فلاں بستی کے اندر اللہ والے رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، اور ان کے پاس جب تم جاؤ گے وہ تمہیں کوئی نہ کوئی راستہ بتائیں گے اور تم پھر وہاں جا کے توبہ کر لینا۔ اب جب یہ بندہ چل پڑا تو فرشتہ اجل آ پہنچا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب اس کا انتقال ہوا تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب الہی والے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب الہی والے فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی ابھی اس نے توبہ کی نہیں ہے، اور رحمت الہی والے فرشتے کہتے ہیں کہ توبہ کرنے کی نیت کر چکا تھا، اب جناب کیا معاملہ ہو؟ تو حکم الہی ہوا کہ ایک کام کرو، جہاں سے یہ چلا تھا، جہاں یہ مرا ہے، راستے کو ناپ لو، اگر تو یہ اللہ والوں کے قریب ہے تو اس کو رحمت والے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ دور ہے تو اسے عذاب الہی والے فرشتے لے جائیں۔ یہاں یہ حکم ہوا، وہاں اللہ پاک نے زمین کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین اللہ والوں کے قریب سمٹ جا۔ اب جب اس زمین کو ناپا گیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بالشت وہ زمین اللہ والوں کے قریب پایا گیا۔ اب حکم الہی ہوا کہ اسے رحمت الہی کے فرشتے اٹھائیں اور اسے جنت میں داخلہ عطا کر دیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے فقط ابھی کیا کی تھی؟ نیت کی تھی، اور اس نیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتیں کرتے رہنا اپنے معمول میں شامل کیجئے اور پھر ان نیتوں پر عمل بھی کیجئے۔ سب سے جلدی ہم ایک کام اگر یہ کر سکیں تو کر لینا چاہیے کہ توبہ کی ہاتھوں ہاتھ نیت کر لیں، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کر بھی لیں، توبہ بھی کر لیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک ذہن یہ عطا فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح اٹھ کر یہ نیت کر لیجئے کہ آج کے دن میں اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں میں لگا کے گزاروں گا۔ روزانہ یہ نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ پورے دن ہی، اور پھر کوشش بھی کرتے رہیں موقع بہ موقع اس کو کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے۔ صبح کے جو ہم چیزیں سوچتے ہیں، شیڈول کرتے ہیں کہ آج یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہیں ہم نے ایک کام اچھی نیتوں کا بھی نوٹ کر لینا ہے تاکہ ہماری زندگی میں ثواب جو ہے یہ بڑھ سکے، اور اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے، ہمارے اجر و ثواب میں اضافے فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کو جو راضی کرے، ٹھیک گناہ میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں نیا دن ہے، صبح پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ذکر خدا، ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے